بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سائنسی ایجادات۔ اس وقت بہت سی سائنسی ایجادات ہیں جن کا انکشاف نئے سائنسی علوم نے کیا ہے۔ ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے گفتگو کی ہے، جبکہ اس دور 5ویں صدی عیسوی میں ان ایجادات کے بارے میں کسی طرح کی جانکاری نہیں تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضابطے میں پڑھے ہوئے بھی نہ تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اس دور میں ایسی جانکاری دی تو ان کے پاس یہ علم آسمان سے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سائنسی ایجادات و انکشافات کے بارے میں بتایا ان میں سے چند یہ ہیں۔ انسانی جسم کے جوڑ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی جسم کے جوڑوں کی تعداد کے بارے میں خالص علمی گفتگو تشریح الاعضاء کے مطابق کی، اور یہ بات 5ویں صدی عیسوی کی ہے، اور یہ فنی تحقیقی پچھلی چند صدیوں سے سامنے آئی، اور اس کا ذکر کئی حدیث میں آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی آدم میں سے ہر انسان کو 360 جوڑوں پر پیدا کیا گیا، تو جس نے تکبیر کہی، اللہ کی حمد کہی، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، اللہ کی پاکی بیان کی، اللہ سے مغفرت مانگی، لوگوں کے لیے راستے میں سے پتھر کو ہٹایا، لوگوں کے راستے میں سے کانٹا یا ہڈی ہٹائی، نیکی کا حکم دیا یا برائی سے روکا، تو ان 360 جوڑوں کی تعداد کے برابر وہ اس دن اس طرح چلے گا کہ وہ اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے دور کر چکا ہوگا۔ امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں درج کیا۔ اس حدیث شریف کے مضمون کے بارے میں ماہرین علم کی گفتگو۔ ڈاکٹر شریف احمد جلال، ڈاکٹر احمد عبد المنعم، ڈاکٹر مصطفیٰ عبد المنعم، ڈاکٹر خلیل ابراہیم ملا خاطر، یہ چاروں اساتذہ جوڑوں کی اصطلاحی و فنی تعریف پر متفق ہیں کہ 2 ہڈیوں یا 1 ہڈی اور 1 کڑی یا 1 کری یا 2 کریوں کے ملنے کی جگہ جسم انسانی میں جہاں ہو اسے جوڑ کہتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان فصل کرنے والا۔ ان اساتذہ کے قول کے مطابق یہ تعریف علم لغت سے متعارض نہیں ہے، البتہ مفصل کا لفظ علمی و فنی ضابطے میں مندرج ہوتا ہے، جو ان جوڑوں کو بھی شامل ہوتا ہے جن میں کریاں بھی ہوتی ہیں۔ اسی طرح دور حاضر کی میڈیکل سائنس کے حوالوں سے بھی متعارض نہیں ہے، البتہ لغوی مصداق کے تحت مفصل کی تشریح کی جاتی ہے، یعنی 2 چیزوں کے درمیان الگ کرنے والے کا وجود۔ ڈاکٹر حامد احمد حامد نے اپنی کتاب رحلۃ الایمان فی جسم الانسان، انسانی جسم میں ایمان کا سفر، اس تعداد کی وضاحت اس طرح کی ہے۔ نمبر 1، ریڑھ کی ہڈی میں 147 جوڑ ہوتے ہیں، 25 ریڑھ کے منکے کے جوڑ، 72 مہرے اور پسلیوں کے درمیان جوڑ، 50 مہروں کے کنارے کی جانب، سینے میں 24 جوڑ، 2 سرسینہ اور پسلی کے پنجرے کے درمیان جوڑ، 18 سرسینہ اور پنجری کے درمیان جوڑ، 2 ہتھلی اور شانے جوڑ، 2 شانے اور سینے کے جوڑ، بالائی سمت میں 86 جوڑ، دونوں شانے کی ہڈیوں کے درمیان، 6 کہنی کی ہڈیوں کے درمیان، 8 کلائی کی ہڈیوں کے درمیان، 70 دونوں ہاتھوں کی ہڈیوں کے درمیان، نچلی سمت میں 52 جوڑ، 92 جوڑ، 2 رانوں کے درمیان، 6 گھٹنوں کی ہڈیوں کے درمیان، 6 بازوؤں کی ہڈیوں کے درمیان، 74 قدموں کی ہڈیوں کے درمیان، 4 گھٹنے کی ہڈیوں کے درمیان۔ اسی طرح آپ کے شرونی کے 11 جوڑ، دمگزہ کے منکوں کے 4 جوڑ، 6 جوڑ دائیں کی ہڈیوں کے درمیان جوڑ۔ اسی طرح 1 زیر ناف سیمس جوڑ، میزان 147، 24، 86، 92، 11 برابر
360۔ آسٹریلیائی میڈیکل ادارے کے نشریہ میں تذکرہ کیا گیا کہ انسانی جسم میں 360 جوڑ ہیں۔ نمبر 2، جنین کی تشکیل کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانکاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنین کی تشکیل کے بارے میں بتایا، تم میں سے ہر ایک شخص کا مادہ تخلیق 40 دن تک اس کی ماں کے پیٹ میں اکٹھا کیا جاتا ہے، پھر وہ اتنی مدت میں یعنی 40 دن میں علقہ رہتا ہے۔ علقہ یعنی جوک کی طرح رحم کی دیوار سے چپکا ہوا، پھر اتنی ہی مدت یعنی 40 دن میں مضغہ کی شکل میں رہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرشتہ کو بھیجتا ہے، اس میں روح پھونکتا ہے اور اسے 4 باتوں کا حکم دیا جاتا ہے: اس کا رزق، اس کی عمر، اس کا عمل، اور یہ کہ وہ خوش نصیب ہوگا یا بد نصیب لکھ لیا جائے۔ بخاری کی یہ روایت موجود ہے اور یہ قرآن کریم کے بیان کے مطابق ہے جو کئی آیتوں میں ہے: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ یہ سورہ مومنون میں 12ویں سے 14ویں آیت تک۔ اس میں 3 مرحلے بیان کیے گئے۔ قرآن آیات و احادیث میں جنین کی تشکیل کے 3 مرحلے کی وضاحت کی گئی۔ سب سے پہلا مرحلہ نطفہ، علقہ، مضغہ یعنی مادہ منویہ، بستہ خون کا ٹکڑا، لوتھڑا۔ ڈاکٹر کیٹ مور جنین کی تشکیل کے مراحل کو قرآن و حدیث نے انتہائی حتمی اور علمی انداز میں صدیوں پہلے پیش کیا، جب ان معلومات کے حصول کے ذرائع ناپید تھے، نہ سائنس تھی، نہ ٹیکنالوجی اور خوردبین جیسی کوئی مشین تھی۔ ڈاکٹر کیٹ مور جو علم جنین جو دنیا کے معروف جینیاتی اسکالرز میں ہیں، جینیاتی یعنی ایمبریولوجی پر ان کی یونیورسٹی کی کتاب کے تعارفی باب میں، جسے دنیا کے کئی میڈیکل کالجوں نے منظور کیا ہے، وہ کہتے ہیں قرآن ہی وہ واحد کتاب ہے جو ہمارے زمانے سے پہلے انتہائی درستگی کے ساتھ جنین کی نشو و نما کو بتاتی ہے۔ 1986 میں قرآن و حدیث کا علمی اعجاز کے موضوع پر قاہرہ میں منعقد پہلی کانفرنس میں ڈاکٹر کیٹ مور نے محاضرے میں کہا کہ میں جنین کے مختلف مراحل کی تخلیق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے کرشماتی عمل کا قائل ہوں اور شہادت دیتا ہوں، کیونکہ جنین کے مختلف مرحلوں کے بارے میں معلومات کے ذرائع 20ویں صدی کے اخیر میں منکشف ہوئے، اور میں بڑے پرزور انداز میں کہتا ہوں کہ ہم نے قرآن کریم میں جنین کی نشو و نما، رحم کے اندر ہونے والی تبدیلیوں کے متعلق جو کچھ پڑھا وہ میری ان معلومات کے بالکل مطابق ہے جو میں دنیا کے معروف جینیاتی اسکالر کی حیثیت سے جانتا ہوں۔ ایمبریولوجی نے بھی ثابت کیا: نمبر 1، انسان کی اصل چنی ہوئی مٹی، دوسرے مادہ منویہ، تیسرے بستہ خون کا ٹکڑا، چوتھے لوتھڑا، پانچویں ہڈیاں، چھٹی ہڈی پر گوشت، ساتویں اس میں بڑھوتری۔ ان مراحل کی تفصیلات الدلائل العلمیہ للاعجاز العلمی عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس طرح درج کی گئی ہے: نمبر 1، چنی ہوئی مٹی، سلالہ یعنی چنی ہوئی مٹی جو زمین کے ہر حصے سے لی گئی اور اسی سے انسانیت کے جد امجد آدم پیدا کیے گئے، اور طین وہ مٹی جو پانی اور مٹی کے آمیزہ سے بنی ہو۔ نمبر 2، نطفہ، مرد و زن کی منی جو جمع کے بعد ملتی ہے اور مرد و زن دونوں کی منی نطفہ ہے۔ نمبر 3، علقہ، بستہ خون کا ٹکڑا یعنی جامد خون جو دوئرت ہوتا ہے، جو دو پرت ہوتا ہے، اوپری پرت اور اندرونی پرت، اسی میں سے اللہ جنین پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح لوتھڑا، چوتھی چیز، گوشت کی بوٹی، چھوٹا سا ٹکڑا جو منہ میں چبایا جا سکے۔ حمل ٹھہرنے کے بعد تیسرے ہفتے میں یہ لوتھڑا تیار ہوتا ہے اور حالت 2 مرحلوں سے گزرتی ہے: ایک غیر تخلیق شدہ
یہ مرحلہ حمل کے تیسرے ہفتے سے چوتھے ہفتے تک جاری رہتا ہے اور اس میں کسی عضو کی شکل ظاہر نہیں ہوتی۔ تخلیق شدہ یعنی حمل 4 ہفتوں کے بعد بہت لطیف تبدیلیوں کے دور سے گزرتا ہے۔ اس میں خلیے بڑھتے ہیں، ایک حالت سے دوسری حالت بدلتی ہے تاکہ انسان بن سکے، اور یہ مرحلہ تیسرے مہینے کے اخیر میں تقریباً ختم ہو جاتا ہے۔ 5ویں، ہڈیوں کا دور۔ اللہ نے فرمایا فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، اس دور میں جنین ایک خاص شکل اختیار کر لیتا ہے اور لوتھڑے کی صورت ختم ہو جاتی ہے اور ایک نئی شکل نمودار ہو جاتی ہے اور نرم ہڈی کا ڈھانچہ تیار ہو جاتا ہے، اور 7ویں ہفتے کے آغاز میں نرم ہڈی یعنی کری کے ڈھانچے میں ہڈی کی اولین نقوش ظاہر ہوتے ہیں اور دھڑ سے الگ سر جگہ نیا بنا لیتا ہے، ہاتھ پاؤں نمایاں ہوتے ہیں۔ ابن کثیر نے اس بارے میں کہا شکل میں ڈھل جاتا ہے، سر 2 ہاتھ 2 پیر ہڈیوں پٹھوں رگوں کی صورت میں بن جاتی ہے۔ 6 ہڈی پر گوشت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اس مرحلے میں رحم میں پلنے والے بچے کی شکل بہت نمایاں ہو جاتی ہے۔ ان درست و حیرت انگیز معلومات تک صدیوں بعد اس علم کے ماہرین کی رسائی ہو پائی کہ حمل کے 7ویں ہفتے کے اخیر میں ہڈیاں بنتی ہیں اور 8ویں ہفتے میں پٹھے چڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد کا مرحلہ آتا ہے ہڈیوں پر گوشت چڑھنے کا۔ یہ وہ حقائق ہیں جن کا تذکرہ قرآن کرتا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز بہترین بنائی۔ اسی طرح جنین کے تخلیقی مراحل مکمل ہو جاتے ہیں جس کا نام ماہرین دورانیہ حمل رکھتے ہیں۔ طبی جانچ کا علم اور اس کے ذرائع الٹرا ساؤنڈ وغیرہ نے جانچ کی روشنی میں یہ واضح کر دیا کہ مکمل انسان تیار ہونے میں اندرونی و بیرونی بناوٹیں 4تھے ہفتے سے 8ویں ہفتے تک جاری رہتی ہیں، اور طبی آلات ایکس رے الٹرا ساؤنڈ وغیرہ سے جنین کے سارے مرحلے دیکھے جا سکتے ہیں۔ ابتدائی 3 مرحلے جنین یعنی رحم مادر میں پرورش پانے والے بچے کی شکل و صورت اور آواز سنی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد بڑھوتری اللہ نے فرمایا ثم انشأناه خلقا آخر، یہ مرحلہ 9ویں ہفتے میں شروع ہوتا ہے، پھر جنین 12ویں ہفتے تک دھیمی رفتار سے بڑھتا رہتا ہے، اس کے بعد نشو و نما کی رفتار بڑھ جاتی ہے اور اخیر تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اس مرحلے کے خاص امتیازات جن میں چند انتہائی اہم ہیں: جنین کے جسمانی نظام کا بڑھنا، کیفیات کی تبدیلی، فعالیت کے لیے تیار ہو سکے، اور انتہائی اہم کرشمہ قدرت ظاہر ہوتا ہے جس کے اس میں پھر روح پیدا ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں رسول اللہ نبی کریم 5ویں صدی عیسوی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم مادر میں بننے والے بچے کی نوعیت، کیفیت، مختلف مراحل کی تفصیل بتا رہے ہیں جو اس بارے میں قرآنی معلومات سے ہم آہنگ ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم نے عبداللہ بن مسعود کی روایت نقل کی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک شخص کا مادہ تخلیق 40 دن تک اس کے ماں کے پیٹ میں اکٹھا کیا جاتا ہے، پھر وہ اتنی مدت یعنی 40 دن کے لیے علقہ رہتا ہے جو کی طرح رحم مادر کی دیوار سے چپکا ہوا، پھر اتنی ہی مدت کے لیے مضغہ کی شکل میں رہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجتا ہے، اس میں روح پھونکتا ہے اور 4 باتوں کا حکم دیا جاتا ہے کہ اس کا رزق، اس کی عمر اور اس کا عمل یہ خوش نصیب ہوگا یا بد نصیب لکھ لیا جائے۔ اب ان تینوں مرحلوں نطفہ، علقہ، مضغہ کو جمع کریں جیسا کہ حدیث میں بتایا گیا تو 4 مہینے بنتے ہیں۔ اس کے بعد روح ڈالی جاتی ہے۔ نبی برحق کی دی گئی معلومات تک میڈیکل سائنس کی رسائی صدیوں بعد ہوئی۔ امپیریل کالج کی تحقیق۔ لندن کے امپیریل کالج کی ایک تحقیق جسے کیرولین پروجیکٹ نے لکھا ہے وہ کہتی ہیں کہ جنین عموماً 10 ہفتوں کے اندر اپنے سر اور گردن کو حرکت دینا شروع کر دیتا ہے اور حاملہ مائیں 2 ہفتوں کے درمیان لاہت مارنے جیسی حرکت محسوس کرنے لگتی ہیں۔ یہ تحقیقی معلومات فراہم کرتی ہے جس کا انکشاف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے
صدیوں پہلے کر دیا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔